السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں قاسم نے بھیجی ہے۔ کہانی بہت زیادہ ہارر ہے۔ انہی کی زبانی یہ کہانی سنتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس رات میں گھر پر اکیلا تھا۔ گھر کے سبھی افراد کسی شادی کے سلسلے میں گاؤں گئے ہوئے تھے۔ ان سب دنوں میں انہوں نے 2-3 دن کے بعد آنا تھا۔ میں شادی بیاہ پر کبھی نہیں گیا، اسی لیے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی گھر پر ہی رہ گیا۔ رات کو کھانا وغیرہ کھا کر میں فلم لگا کر بیٹھ گیا۔ کوئی 12 بجے کا وقت تھا جب کچن میں برتنوں کے کھٹکنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں سمجھا کہ بلی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد بیسن پر پانی کے چھینٹے گرنے کی آوازیں آئی۔ میں تھوڑا چونکا، مگر سردی اور سستی کے باعث اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹال گیا۔ فلم کی اینڈنگ تھی۔ میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تبھی مجھے لگا جیسے باہر صحن میں کوئی چل رہا ہے، اور اس بار میں کچھ خوف زدہ سا بھی ہو گیا۔ کون ہے؟ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ میں نے آواز بھی لگائی کہ کون ہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں چور وغیرہ نہ گھس آئے ہوں، اس لیے میں اگلے کسی اشارے کے انتظار میں اپنی جگہ پر ہی ٹکا رہا۔ تبھی کچن سے ٹک ٹک کی مسلسل آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی کچھ کاٹ رہا ہو۔ اب کی بار میں چکنا ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے باہر نکلا۔ صحن میں کوئی نہ تھا۔ پھر کچن کی جانب بڑھا۔ اندر قدم رکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھیل گئی۔ وہاں میرا چھوٹا بھائی اصفہان کھڑا تھا۔ وہ واش بیسن پر جھکا ہوا تھا، جبکہ پیٹھ میری جانب تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم کب آئے ہو؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اصفہان، تم واپس کیوں آ گئے؟ میں نے دوبارہ اس سے پوچھا۔ میں نے کھڑے کھڑے ہی وہیں دروازے پر اس سے پوچھا، مگر وہ خاموشی سے واش بیسن پر ہی جھکا رہا۔ پانی بہنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اصفہان، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اب کی بار میں غصے میں بولا۔ اس نے ویسے ہی جھکے جھکے میری جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، بغیر کسی تاثر کے، البتہ آنکھوں میں کچھ عجیب سی اجنبیت تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ تم کیوں آ گئے؟ اب کی بار میرا لہجہ کچھ نرم پڑا۔ ابھی نہ جانے وہ اتنی دیر میں بیسن پر ہی کیوں جھکا ہوا تھا۔ تب سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ اب کی بار اس نے مڑ کر بیزاری سے مجھے دیکھا۔ ہاں، اس نے کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس وقت اسے اسی کے حال پر چھوڑ دیا اور مزید کچھ پوچھ گچھ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اوکے، تمہیں بھوک لگی ہوگی، کھانا پڑا ہوا ہے، اسے کھا لینا۔ اس نے محض سر ہلایا۔ میں حیران و پریشان واپس موڑ آیا۔ یہ آخری اتنی جلدی کیسے ہو گیا اور یہ واپس کیوں آ گیا؟ سوچتے ہوئے میری نظر مین گیٹ پر پڑی تو اپنی جگہ سے میں اچھل گیا۔ مین گیٹ کو تو اندر سے میں نے تالا لگایا تھا، میں نے پھر وہ اندر کیسے آ گیا؟ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ پھلانگ کر واپس آتا۔ ناممکن سی بات تھی، وہ تالا بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ دوم اس پر خاردار تار بھی لگے ہوئے تھے، اس لیے اس کا اندر آنا ناممکن تھا۔ اب میں پریشان اور خوف سے لرزنے لگا۔ میں وہیں کھڑا مین گیٹ کو گھور ہی رہا تھا کہ اصفہان بجلی کی سی تیزی سے میرے نزدیک سے گزرا اور اندر کہیں جا کر غائب ہو گیا۔ کچھ سوچ کر میں کچن کی جانب بڑھا۔ اندر پہنچ کر میں نے واش بیسن کو جا کر چیک کیا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں پر کسی کے جمے ہوئے خون کے نشان تھے، جیسے کوئی بہت پرانا خون جمع ہوا ہو، اور معلوم ہوتا تھا جیسے برتنوں سے وہ چپکے ہوئے ہیں۔ میں وہیں کھڑے کھڑے سن ہو گیا اور کانپنے لگا۔
ہاتھوں سے میرے موبائل نکالا اور اصفہان کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر ہی اس نے فون اٹھایا۔ جی بھائی، دوسری طرف سے اصفہان کی آواز آئی، چونکہ شادی کا شور بہت زیادہ تھا۔ ہاں، وہ میں نے پوچھنا تھا کہ تم پہنچ گئے ہو خیریت سے؟ اس نے کہا جی ہم تو کب سے پہنچ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا تم اس وقت کہاں ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگ شادی والے گھر میں ہیں اور کب سے پہنچ گئے ہیں۔ میں نے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی، جبکہ اصفہان پہچان چکا تھا۔ اس نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا کہ اصفہان تم اگر وہاں ہو تو یہاں گھر میں کون ہے؟ وہ بھی میری اس بات سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا اور گھر والے میرے سر پر سوار تھے، یعنی گھر والے سب ہاسپٹل میں تھے اور سب کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے تمہیں کیا ہوا؟ میں نے جب پورا ہوش و حواس میں آ گیا تو انہیں سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد سے میں نے گھر میں اکیلا رہنا ہی چھوڑ دیا، یعنی میں بھی گھر والوں کے ساتھ چلا جاتا یا کوئی میرے ساتھ گھر میں رک جاتا۔ اب بھی اکثر مجھے اپنے گھر میں کبھی کبھار کسی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے تو میں آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر خود پر دم کر لیتا ہوں۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے، میرے وہ چینل بھی فالو کریں۔